زیر قبول نہیں کرتے، ان کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے. اولیاء اولیاء اولیاء، اغنیاء اغنیاء اغنیاء. غرباء غریب کی جمع، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ امراء امیر کی جمع. شرفاء شریف کی جمع. علماء عالم کی جمع. فقراء فقیر کی جمع. تو یہ تمام الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. اب اس کا وزن ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کیا بنے گا؟ پیش زبر، پھر زبر الف، حمزہ پر ہنگل حرکت. اب اس پر ہم فا عین اور لام فٹ کر دیں تو یہ وزن بن گیا آپ کا فعلاء. فعلاء کا وزن ایک غیر منصرف وزن ہے. اب میں آپ سے اگر کہوں کہ عربی زبان میں شاعر کی جمع، شاعر اسم ہے، اس کی جمع فعلاء کے وزن پر آتی ہے تو فوری طور پہ آپ بتا دیں گے شعراء. یہ بس ہمارا کام ہے جو ہم نے اس وقت کرنا ہے. تو یہ دو اوزان آپ نے دیکھ لیے کہ یہ غیر منصرف وزن ہے. اب ایک ایگزامپل جو ہے میں مبنی جمع مکسر کی بھی آپ کو دے دیتا ہوں. مرضا مریض کی جمع استعمال ہوتی ہے. مریض کی جمع مرضا. قتلا قتیل کی جمع، قتیل بمعنی مقتول، اس کی جمع عربی زبان میں قتلا استعمال ہوتی ہے. موتا میت مردہ، اس کی جمع موتا استعمال ہوتی ہے. سرعا سری سری ان کی جمع سرعا استعمال ہوتی ہے. اور عربی زبان میں سری ان کہا جاتا ہے کشتی میں جب کسی کو زمین پہ گرا دیا جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں سری ان کہا جاتا ہے اور اس کی جمع مکسر سرعا استعمال ہوتی ہے. تو سورۃ الحاقہ میں جو الفاظ ہیں وہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم پر عذاب دیا تھا تو فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو دیکھتا ہوں لوگوں کو زمین پر گرے ہوئے گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. تو سرعا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک مبنی وزن ہے اور نوٹس میں غالباً یہ وزن آپ کو نہیں ملے گا، یہ آپ ایڈ کر لیجئے گا اس میں. ٹھیک، اس کا وزن ہم نکالتے ہیں. وزن کیا نکلے گا اس کا؟ زبر حالت سکون، کھڑی زبر اور یا، اور اس میں آپ فا عین اور لام نکالیں تو یہ وزن آپ کا آ گیا فا لا. جمع مکسر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر اسماء ذات کی بنتی ہے اور جمع سالم عام طور پر صفات کی بنتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک چارٹ میں مختلف اسماء کو پریکٹس کیا تھا اور وہ چارٹ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کچھ اسماء کی مزید پریکٹس اب ہم کریں گے اس میں جمع مکسر کے ٹاپک کو بھی شامل کر کے. اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم اگر صفت ہے تو وہ اس پورے چارٹ میں پھرے گا اور اگر وہ اسم ذات ہے تو وہ یا تو اسے مذکر میں پھرے گا یا مؤنث میں پھرے گا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی حقیقی آپ کو جنس کے اعتبار سے اسم ملتا ہے مذکر تو اس کی مؤنث بھی بنے گی اگرچہ اس کا قاعدہ مختلف ہوگا. اعراب کے اعتبار سے اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اور جنس کے اعتبار سے اسم یا تو
مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. صفات کی پریکٹس ہم نے کافی اسماء کی کر لی تھی. اب کچھ اسماء ذات کی پریکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لفظ میرے پاس ہے بابن. بابن کے معنی ہوتے ہیں دروازہ. اب یہ اسم صفت نہیں ہے بلکہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسم اس پورے چارٹ میں کس کس جگہ پر آپ کو ملے گا. بابن حالت رفع, اس کی حالت نصب بابن, اور حالت جر بابن. بابن کا مثنی بابانی. مثنی ایسا قاعدہ ہے جس کا ابھی تک ایکسیپشن مجھے نہیں ملا کوئی. آپ کوئی بھی اسم ہو, چاہے صفت ہو چاہے ذات ہو, اس کا مثنی بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے سب پر. بابانی اور نصب میں بابینی, اور حالت جر میں بابینی. اب چونکہ یہ صفت نہیں ہے لہذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی, لیکن جمع ضرور بنے گی. تو بابن کی جمع آپ صرف بتانا, میرا آپ کو کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بابن کی جمع مکسر افعال کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے. تو فوری طور پہ آپ بتا دیں گے ابواب. اس کی حالت نصب ابوابن, اور حالت جر ابوابن. اب بابن کی مؤنث بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں ہوگی. لہذا یہ اسم جو ہے اس چارٹ میں یہاں تک ہی رہا, نیچے مؤنث میں نہیں گیا. آج کلیئر ہوگی یہ بات؟ الحمدللہ. اسم ہے میرے پاس مسجد. اس پہ میں تنوین اس لیے دیتا ہوں کہ کسی بھی اسم کے بارے میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ منصرف اسم ہے, کیونکہ 85% اسماء جو ہیں عربی زبان میں منصرف ہے. یہ میں سالو کر دیتا ہوں, باقی پھر آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں. مسجد ایک ورڈ ہے جو کہ منصرف ورڈ ہے. اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے مذکر کے خانے میں رکھنا ہے یا مؤنث کے خانے میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ اسم صفت نہیں ہے, اسم ذات ہے. صفت کا جو گروپ ہے اس میں آپ کو مذکر مؤنث دونوں ملیں گے, ذہن میں رکھیے گا. جو صفات کا گروپ ہے اس میں مذکر مؤنث دونوں ملیں گے, لیکن ذات کے گروپ میں آپ کو کئی جگہ پر مذکر ملیں گے, کئی جگہ پر مؤنث ملیں گے. اب مسجد ورڈ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ کرنا ہے ہم نے عربی زبان میں, ذہن میں رکھیے گا. اردو میں فیصلہ نہیں کرنا ہم نے کہ اردو میں مسجد کیا ہے, مسجد مؤنث ہے اردو زبان میں, لیکن عربی زبان میں آیا مسجد مؤنث ہے. اس کا ہم فیصلہ کریں گے, اس کو مؤنث کے ٹیسٹ میں سے گزار کر مسجد کے معنی پر غور کیا, حقیقی مؤنث نہیں ہے. خیر حقیقی مؤنث کی طرف آ جائے, گولتا نظر آ رہی ہے, الف ممدودہ الف مکسورہ, تو غیر حقیقی مؤنث کی علامتی مؤنث سے بھی یہ